میں اس کو بولتا ہوں کہ مریم مجھے نظر نہیں آتا، تو تو نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میرا شوہر جو ہے نبینا ہے، تجھے خیال نہیں آیا تو مجھے کہہ دیتی ہے کہ ایسی بات اگر ہوتی تو میں آپ سے شادی کیوں کرتی؟ اتنا بڑا میں نے فیصلہ کیا ہے آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کے بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو میں آپ کو چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ شاید میں ٹھیک ہوتا تو ایسی جو عورت ہے میری زندگی میں نہ آتی۔ اتنا بڑا اس نے کارنامہ کیا میرے بھائیوں کے لیے، میرے کے لیے، میں اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن قیامت کے دن اس کا اجر اللہ اس کو دے گا۔ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ یہ جو آپ ایک حسین جوڑا دیکھ رہے ہیں، یہ افتخار صاحب ہیں جو کہ نابینا ہیں، ان کو مکمل طور پر نظر نہیں آتا، اور ان کے ساتھ یہ جو ہماری بہن بیٹھی ہیں، ان کا نام مریم ہے، اور مریم انتہائی خوبصورت ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ افتخار کے 3 بھائی ہیں اور تینوں کے تینوں نابینا ہیں۔ یہ پیدائشی نابینا نہیں ہے، جیسے جیسے 7 یا 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اب یہ تینوں کیونکہ نابینا ہے اور یہ ایک پراسرار سی بیماری ہے جس کا جو ہے کوئی آج تک ڈاکٹر بھی سراغ نہیں لگا سکے، اور یہ تینوں بیٹے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتے، افتخار صاحب بھی کام نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ بڑا پن ہے، انہوں نے ان سے شادی کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے ان کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ ان کی محلے دار ہیں، یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر کی عزت بنوں، ان کو خود پکا کر دوں۔ ان کی سٹوری ہے کیا، یہ ہم افتخار اور مریم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ نے کبھی ویسے سوچا تھا کہ آپ کی شادی ہوگی؟ جس طرح سے ہمارا معاشرہ ہے، اور لڑکیاں تو خاص طور پر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی۔ سوچ میری آتی تھی لیکن اندر اندر ہی ختم ہو جاتی تھی، وہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتا تھا کہ ہم تینوں نبینا ہیں، تو ہم سے شادی کون کرے گا؟ ایسے ہم زندگی گزاریں گے پریشان۔ ہم نے تو یہی سوچ لیا تھا کہ بس ہمارا یہی درد ہے، ہم ایسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب ہمارے رشتے کی بات ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ مریم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو میں نے سوچا یہ مذاق تو نہیں کری مریم۔ تو جب ہمارا رشتہ ہوا، نکاح کا وقت ہے، تو ہمیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جو ذہن میں نہیں ہوتا، گمان میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہر گھر میں ایسی بیٹی اللہ پیدا کرے جو ہم جیسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ تینوں بھائی نابینا ہیں، تو گزر بسر کیسے ہوتا ہے گھر کا؟ پہلے ہمارا جو باپ ہے وہ مزدوری کرتا تھا مستریوں کے ساتھ، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم 3 نبینا ہیں بھائی جان، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے عزت دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ کس جگہ پر رہتے ہیں؟ سیالکوٹ ہیڈ مرالا گاؤں راں۔ مریم، یہ تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ شادی کر کیوں لی؟ یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ ہمارے محلے سے گزرتے تھے ہماری گلی میں، تو مجھے دکھ ہوتا تھا کہ ان کو نظر نہیں آتا، تو میں کیوں نہ ان سے شادی کر لوں۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ تینوں بھائی ہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ تو یہ آنکھیں آپ کی اوریجنل ہیں؟ مطلب ہاں لینز لگے ہوئے ہیں یا نہیں، کلرڈ ہیں؟ لینس نہیں لگے، میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو آپ پہلے جانتی تھی ان کو، ہاں افتخار کو؟ جانتی تھی۔ کس طریقے سے اب زندگی آگے گزرے گی؟ آپ پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے؟ جب پیار محبت ہو نا تو پھر زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو ان 3 مہینوں میں آپ نے ان کو کیسا پایا ہسبینڈ کے روپ پر؟ یہ بہت اچھے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کے کاندھوں پر مجھے لگتا ہے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ نے ان کے بوڑھے والدین کو بھی سنبھالنا ہے، کیونکہ اوبویسلی یہ خدمت کرنے کے اس طرح سے قابل نہیں ہے جیسے آپ ہیں۔ جو ان کے 2 بھائی ہیں وہ بھی مکمل طور پر بلائنڈ ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، تو مطلب اکتاہٹ نہیں آتی طبیعت میں؟ تھکاوٹ نہیں ہو جاتی کہ بس یار یہ میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں؟ کوئی ایسا خیال نہیں آتا؟ کبھی نہیں تھکاوٹ آئی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے خدمت کرنا اچھا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ افتخار صاحب، ان کی باتیں سنی ہیں آپ نے؟ تینوں بھائیوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، والدین کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ میں تھکتی نہیں ہوں، اکتی نہیں ہوں۔ میں بھائی جان اس کو بولتا ہوں کہ آرام بھی کر لیا کرو، کہتی ہے میں آرام کرنے کے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے ہمت دی ہے، میری سانسیں جب تک چلیں گی، میں آپ کے کپڑے بھی صاف کروں گی، آپ کو کھانا بھی دوں گی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب سے اس نے شادی کی ہے، ایک رات بھی نہیں اپنی امی کے گھر میں گئی، تو میں تو بولتا ہوں جا، کہتی ہے میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میرا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے جو کرنا تھا فیصلہ وہ کر لیا، امی کے گھر میں نے بہت وقت گزار لیا۔ میں اس کو بولتا ہوں کہ مریم مجھے نظر نہیں آتا،
تو تو نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میرا شوہر جو ہے نبینا ہے؟ تجھے خیال نہیں آیا تو مجھے کہہ دیتی ہے کہ ایسی بات اگر ہوتی تو میں آپ سے شادی کیوں کرتی؟ اتنا بڑا میں نے فیصلہ کیا ہے آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کے بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو میں آپ کو چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ شاید میں ٹھیک ہوتا تو ایسی جو عورت ہے میری زندگی میں نہ آتی۔ اتنا بڑا اس نے کارنامہ کیا میرے بھائیوں کے لیے، میرے کے لیے، میں اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن قیامت کے دن اس کا اجر اللہ اس کو دے گا۔ واہ واہ واہ۔ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھابیاں آ جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو گھروں میں وہ سلوک، اتفاق اور وہ معاملات نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے تو مطلب ثابت کیا ہے اپنے ایکشن سے۔ آپ نے 3 ماہ کی یہ جو ان کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، وہ اور جو پہلے زندگی آپ شادی سے پہلے گزارے تھے، اس میں آپ کو ڈفرنس کیا نظر آیا؟ پہلے ہم دکھ تھے، پریشان تھے، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی سہارا دے گا، ہماری زندگی میں کون آئے گا، لیکن الحمدللہ میرے بھائی بھی خوش ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں یہ کھانا پکا کے دے گی، کپڑے صاف کر کے دے گی۔ الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ایسی نیک جو ہے نا میری زندگی میں عورت دی ہے مجھے کہ مجھے کوئی غم نہ ہو۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے تصورات میں مریم کیسی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، اتنی بڑی اس نے قربانی دی، میں تصور میں تو اس کا چہرہ بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، لیکن دل اتنا بڑا، اتنی سوچ اچھی، تو اس سے بہتر یا اس سے خوبصورت میں اس کو کیا دیکھوں جو اتنا بڑا کارنامہ یہ کر رہی ہے۔ ہائے ہائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسے ہم سفر ملتے ہیں نصیب والوں کو یا کم ہیں، نایاب ہیں، کامیاب ہیں؟ نصیب والوں کو بھائی ایسے ہم سفر ملتے ہیں جو اچھے نصیب والا ہو۔ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ مریم نے مجھے بعد میں بتائی ہے کہ مجھے لوگ بولتے تھے یہ تو اندھا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، 3 بھائی ہیں، یہ 3 اندھے ہیں، تو کل کو یہ بیمار ہو گئے تو ان کو اٹھائے گی بھی تو کیا کرے گی، تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ لیکن مریم نے کہا ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا پاگل پن ہے۔ اس وقت آپ کے دل پر کیا بیتی؟ مجھے بہت دکھ لگا، مجھے اس بات کا دکھ لگا کہ جب مریم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہم جیسے جو مزدور لوگ ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم پہلے ٹھیک تھے، اگر جو ٹھیک ہے بھائی جان وہ بھی تو نبینا ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایکسیڈنٹ بھی تو کسی کا ہو سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ایسا آ سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا اور بہت خوبصورت تخلیق کیا آپ کو۔ ہاں جی، اللہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو ٹونٹ کرے یا کسی قسم کا کوئی تانا دے۔ میں ہاتھ بن کے یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جو مریم نے فیصلہ کیا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اجر اللہ نے اس کو دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے لوگوں کو کہ حوصلہ افزائی کریں، ہم جو بھی ایسا کوئی فیصلہ لڑکی کرتی ہے تو اس کی سپورٹ کریں کہ تو بہت بڑا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں لوگ سمجھتے کیا ہے کہ ہماری جگہ ہی نہیں ہے دنیا میں، ہم نبینے ہیں، مزدور ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے جینے کا۔ مریم، کون لوگ آپ کو مطلب تانے دیتے تھے کہ یہ تو نابینا ہے، اسے شادی نہ کرو، اور اس کے بھائی بھی نابینا ہے، کس طرح سنبھالو گی؟ ہمارے محلے کے لوگ ہیں، وہ مجھے تانے دیتے تھے، یہ کماتے بھی نہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے، اندھے ہیں، یہ کیسے ان کے ساتھ تم زندگی گزارو گے؟ میں نے ان کو کہا زندگی میں نے گزارنی، تم لوگوں نے نہیں گزارنی زندگی، تو تم لوگوں کا حق نہیں بنتا مجھے باتیں کرنے کا۔ واہ واہ واہ۔ کوئی ایک ان کی اچھی بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ یہ نا میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز مجھے لا کر دیتے ہیں جو بھی میں مانگتی ہوں۔ اچھا، ہاں جی، یعنی بڑے کیئرنگ ہیں۔ ہاں جی۔ اور ایک ان کی بری بات جس پہ آپ کو غصہ آتا ہوگا، یار یہ ان کی عادت صحیح نہیں ہے؟ مجھے نہیں غصہ آتا ان پر۔ اوئے واہ 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 واہ، سو کیوٹ یار، واہ واہ۔ تو کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری آڈینس کو تو آپ دے سکتی ہیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، عورت کو پورا حق ادا کرنا چاہیے، اس سے کسی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نقص نکالتے ہیں، ان کو نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ افتخار بھائی، آپ کوئی ہماری آڈینس کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی دے دیں۔ ماں کے پیٹ سے ہم جب آئے تھے تو ہم ٹھیک تھے، ہم نے سکول بھی 3-4 کلاسیں پڑھی ہیں، تو اب ہم نبینا ہو گئے ہیں تو ہم ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا قصہ حضرت یوسف کا کہ جب حضرت یعقوب کو
حضرت یوسف علیہ السلام ملے تو ان کی آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی. ہائے ہائے. تو مجھے یہ مریم ملی ہے, یہ میری آنکھیں بھی ہے, یہ میری روشنائی بھی ہے, یہ میری آنکھوں کا نور بھی ہے, یہ میرا سہارا ہے, سب کچھ یہ مریم ہے. تو مریم کی زندگی میرے ساتھ ہے. کیا بات ہے, کیا میں بات خوش ہوں. کہ وہ یعقوب کی بنائی لوٹ آئی تھی بیٹا جب ملا یوسف. ہاں جی. تو یہ کہتا ہے کہ کوئی ہمیں بھی یوسف ملے گا مریم کی صورت میں, اور ہماری بھی بنائیاں لوٹ آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عشق کامل ہوتا ہے تو پھر سادات رقص کرتے ہیں اور بنائیاں لوٹ آتی ہیں. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ پھر جب دل آنکھ بن جائے تو آنکھ دل بن جاتا ہے. یعنی کہ پھر آپ کی ظاہری آنکھ بند بھی ہو جائے تو آپ دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے روبرو ہو بہو اور چار سو ہوتا ہے. اور یہ جس طریقے سے مریم کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہیں, یہ قابل احترام ہیں. ان کے پیار کو اللہ اور مزید چار چاند لگائے. اس میں سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر ہم اس کو محسوس کر سکیں تو یہ بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں, آلدو کہ یہ نابینا ہے لیکن عشق رسول سے سرشار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے میزان سے کچھ آخر میں ہماری آڈینس کو گلہائے عقیدت جو آپ مدحت کے پیش کریں وہ سنیں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ رستے میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اسی طرح کے کسی عظیم انسان کے ساتھ, ایک عظیم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.